बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाज़रीन, आज की ये वीडियो इंतहाई मुफीद है और उन लोगों के लिए ये सबक है कि जो गफलत की नींद सोए हुए हैं। हालिया दिनों में ही एक कारी साहब वायरल हुए, वो आलमी इंटरनेशनल मुसाबका हुस्न क़िराअत जीत के आते हैं, लेकिन आज भी वो दुनिया में छाए हुए हैं। पहले याद रखिए, मुझे किसी से कोई मुखालफत नहीं है, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ एक इस्लाह कर रहा हूँ। अगर इस इस्लाह में मैं गलत हूँ तो बराए मेहरबानी आप मेरी इस्लाह फरमा दीजिए, लेकिन इसमें अगर आप धोखा खा रहे हैं तो खुदारा इस गफलत की नींद से बेदार हो। देखें, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको कोई जिल्लत नहीं दे सकता, जिसको अल्लाह जिल्लत दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। लेकिन बात मैं ये करना चाहता हूँ, कारी मोहम्मद अबू बकर साहब, उनको देखा गया है काफी रिसर्च करने के बाद हमारी अहले सुन्नत की स्टेजों पर भी वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं और अहले सुन्नत से मुनहरिफ जितने भी मकतबा फिक्र हैं उनकी स्टेजों पे जाके भी वो तिलावत कुरान कर रहे हैं। अब ये हमारे जो सुन्नी हजरात हैं, जो सवादे आजम हैं, मैं सिर्फ इनसे मुखातिब हूँ, मैं दीगर मकतबा फिक्र वालों से मुखातिब नहीं। सिर्फ सवादे आजम वालों से मेरा ये सवाल है कि कारी मोहम्मद अबू बकर साहब कुरान पढ़ते हैं, इनकी आवाज में कोई शक नहीं, उनकी क़िराअत में कोई शक नहीं, लेकिन आया वो आला हजरत की कसवट्टी के ऊपर पूरा उतर रहे हैं? जिस तरह आप किसी नात खां को, किसी खतीब को आला हजरत का जो है वो स्केल बैलेंस लेकर उनको परखते हैं, इसी तरह आया ये कानून और ज़ाब्ता इन कारी साहब पे भी लगेगा? इनका मकतबा फिक्र कौन सा है? ये अहले सुन्नत के साथ इनका ताल्लुक है या फिर अकीदा अहले सुन्नत से मुनहरिफ है? इमाम इब्न सिरीन के पास तो दो तबलीगी आए थे, उन्होंने भी आकर यही कहा था कि हम जो है वो कुरान की तिलावत करना चाहते हैं। तो इमाम इब्न सिरीन ने कहा, मैं आपकी जुबान से कुरान की तिलावत नहीं सुनूंगा। तो आया ये जो आज हमारे स्टेजों पर मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के आके बैठ रहे हैं और जो बुलवा रहे हैं, फिर स्टेज के ऊपर जो है वो उलमा मशाइख बैठे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस बात की तहकीक, इस बात को भांप कर जो है अपने स्टेजों से जो अकीदा अहले सुन्नत से मुनहरिफ है उनको हटाएं और खुद जो है इन स्टेजों के मालिक बने। और ये जो कुर्रा हजरात, जिस तरह ये कारी मोहम्मद अबू बकर साहब हैं, अगर इनका नजरिया जो है वो अकीदा अहले सुन्नत से मुनहरिफ है तो आप ऐसे लोगों को इनवाइट करें ना जो अकीदा अहले सुन्नत के हामिल हैं। ऐसे बहुत सारे कुर्रा हजरात हमारी सफ़ों में मौजूद है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, आज किसी पे उरूज है, कल को आप में भी उरूज होगा, लेकिन मौसमी हवा को देखकर अपना रुख ना चेंज करें, उन्हीं कदमों पे साबित कदम रखें जिन कदमों पर हमारे बुजुर्गों ने हमें खड़ा किया। जिस तरह हम किसी खतीब की तस्दीक करते हैं या किसी नात खां की तस्दीक करते हैं, इसी तरह जब हम किसी को अपने स्टेज पे बुलाएंगे तो अगर चाहे वो खतीब हो या अदीब हो, नात खां हो या फिर वो कारी हो, तो कारी के लिए भी यही शर्त है, कारी के लिए भी यही कानून है कि जिस तरह इमाम और खतीब या फिर इसी तरह नात खां को देखा जाता है कि इसके अंदर कोई राफजियत वाले जरासीम या बद मजहबी वाले जरासीम तो नहीं पाए जाते, तो इसी तरह जो है वो कुर्रा हजरात के अंदर भी ये जरासीम देखे जाएंगे, इनको भांपा जाएगा और इनकी तस्दीक की जाएगी। अगर वो अकीदा अहले सुन्नत से मुनहरिफ है तो अवामुन नास और सवाद आज़म को मेरा ये पैगाम है, खुदारा जो आला हजरत की कसवट्टी पे पूरा नहीं उतर रहा उनको अपने स्टेजों से हटाएं। अल्लाह ताला हमें इस गफलत की नींद से बेदार फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मौलवी साहब हैं, उसने जो है एतराज़ किया और फिर साथ ये भी कह रही हैं कि मेरी किसी के साथ तनकीदी मामला मैं नहीं कर रहा, मेरा किसी पर एतराज़ नहीं है, किसी के साथ मुखालफत नहीं है, और साथ जो है फ़िरका वारियत को फैलाने की भी कोशिश हो रही है कि हाफिज़ अबू बकर साहब जो हैं वो जो हैं हमारी स्टेजों पर आ रही हैं। अब अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दे दी है तो आपको तो बर्दाश्त करना चाहिए ना। अगर आपको हज़म नहीं हो रही तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए। आप जो कह रहे सवाद आज़म वाले और फिर वो हमारे आला हज़रत साहब जो हैं उनकी वो सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, तो खुदा के लिए हम लोग इस फ़िरका वारियत को ख़त्म करें।
اس کی وجہ سے مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ حافظ ابو بکر صاحب، میں نے خود ان کو میسج بھی کیا اس بات کا کہ یہ بچہ ہے، یہ جو ہے یعنی مختلف جگہوں پر جا رہی ہیں، آپ ان کو پڑھائی کی طرح متوجہ کریں. ابھی ان کا زمانہ پڑھنے کا ہے اور تربیت کا ہے. ابھی سے اگر اس کو اس چیز کے اندر ہم لوگ لے جائیں گے تو وہ خرابی آئے گی جسم، یعنی طبیعت کے اندر ایک تکبر سا آئے گا. بچہ ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کے اندر بھی ایک چیز آئے گی کہ دیکھیں جی اس کی اتنی شہرت ہے اور ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو وہ ہم بھی مانتے ہیں اس بات، لیکن اگر اس کو بریلوی حضرات بلا رہے ہیں یا دوسرے لوگ بلا رہے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ، تو اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. پھر آپ اس کے اوپر مثال بھی دے رہے ہیں کہ ابن سیرین نے تبلیغیوں کا قرآن سننے سے منع کر دیا. تو آپ یہ بھی فرقہ واریت کی بات ہے کہ تبلیغیوں کا قرآن، تو تبلیغیوں کا قرآن اس وقت جو ہے آپ کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغی ہی تھے وہ؟ ان کے عقیدے کو دیکھا جائے گا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. اور آج جو تبلیغ والے حضرات ہیں ان کا عقیدہ آپ خود دیکھیں. آپ لوگوں نے ایسے ہی بات چلا دی ہے کہ غستاخ رسول ہیں، حضور علیہ السلام کی غستاخی کرتے ہیں. ان کے اوپر بھی بات کی آپ نے، اشارہ وہ دیا، مثال وہ دی، اور پھر حافظ ابو بکر صاحب کو بھی آپ نے وہ کیا، تنقید کا نشانہ بنایا، اور پھر ساتھ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ نے تنقید نہیں کی. تو کیسے آپ نے تنقید نہیں کی؟ آپ کا سارا بیان جو ریکارڈ ہوا ہے وہ ہوا بھی تنقید کی بنیاد پر ہے کہ آپ جو ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف میں اپنے مسلک والوں کو کہہ رہے ہیں اور میں کسی کو نہیں کہہ رہا، کہ آپ ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر وہ ان کو بلا رہے ہیں تو آپ کو اس چیز سے خوشی ہونی چاہیے کہ لوگ ان کو بلا رہے ہیں اور وہ مسلمان ہے، حضور علیہ السلام کا امتی ہے، اور وہ قرآن سنانے کے لیے آ رہا ہے، اور اس نے جو ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا نام روشن کیا ہے اور پھر اس کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور آپ جو ہیں اس کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں. تو آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا بیٹھ کے سوچنا چاہیے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میری اصلاح کریں اگر میں غلط ہوں، تو اصلاح تو آپ خود اپنے بڑوں سے کروائیں گے، بڑوں سے پوچھیں کہ میں نے یہ بات کی ہے ٹھیک کہ نہیں. فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں آپ، تو اس فرقہ واریت سے بچیں ہم لوگ. مسلمانوں کا سب سے جو بنیادی چیز جو ہمیں گرانے والی چیز ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ گر گیا اور اکٹھے جمع نہیں ہو رہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ فرقہ واریت ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو آگے بڑھاتی ہیں. آپ نے ابھی سے شروع کر دیا، آپ کی عمر بھی چھوٹی، آپ جو ہے اور بچے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. پھر آپ کرتے کرتے یہ اعتراض کی عادت بنتی جائے گی، تنقید کی عادت بنتی جائے گی. آپ جو ہے پھر بڑوں پر اعتراض شروع کر دیں گے اور آپ کریں گے. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس معاملے میں سوچیں کہ میں نے کون سی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے جاتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، لوگ اس کی قرآن کو سن کے خوش ہوتے ہیں، اور آپ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا قرآن نہ سنیں. اور پھر آپ مثال دے رہے ہیں ابن سیرین کی کہ انہوں نے تبلیغیوں کا قرآن نہیں سنا. تو تبلیغی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی تو فرقہ واریت ہے. تبلیغی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو لوگ آئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا قرآن سننا چاہتے ہیں. تو یہ بھی تو آپ کے اندر بغض کھڑا ہوا ہے، تبلیغیوں کا بغض. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ لوگ کتنی قربانی کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اور کسی کی بھی نیت یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے اوپر تنقید کرنا. سب کی ایک نیت ہے کہ ہمارا ایمان بن جائے اور لوگوں تک بات پہنچ جائے. اور ہمارے جتنے بھی آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کا کام ثابت کرو ثابت کرو، ان چیزوں کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں. اور کافر جو ہیں عیسائی یہودی وہ کتنی تبلیغ کر رہے ہیں. انڈونیشیا کے اندر ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی لطفی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ میں کشتی کے اندر سوار تھا، ایک لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے جو ہے وہ لاکٹ پہنا ہوا تھا، جو عیسائیوں کا لاکٹ ہوتا ہے سلیس والا. تو میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے ساتھ خود بات شروع کر دی اور اس نے کہا کہ جب میرے ساتھ بات شروع کی انڈونیشین زبان کے اندر تو میں نے بھی بات شروع کی. تو انہوں نے کہا تو انڈونیشیا کا نہیں لگ رہا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں یمن سے آیا ہوں، کیونکہ وہاں انڈونیشیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یمن سے آئے تھے، سید ہیں وہ یمن سے آ کے پھر انہوں نے وہاں شادیاں کی اور ان کے وہاں اولاد ہوئی. تو انہوں نے کہا میں یمنی سید ہوں اور یہاں ہجرت کر کے آیا تھا اور میں یہیں رہتا ہوں.
تو پھر اس لڑکی نے ان کے ساتھ عربی کے اندر بات شروع کر دی. تو بات کرتے کرتے انہوں نے فرمایا کہ آپ جو ہیں عیسائی ہیں. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں عیسائی نہیں ہوں, یہ جو لاکٹ ہے یہ میری والدہ کا ہے, وہ عیسائی تھی, اور میں جو ہے دہریہ ہوں, کمیونسٹ. تو لیکن میں نے 60,000 مسلمانوں کو عیسائی کر دیا ہے, کیونکہ مجھے عیسائی کرنے پر پیسے ملتے ہیں. آپ لوگ اس چیز کے اندر پڑے رہیں کہ یہ تبلیغ کا کام ثابت کرو, فرقہ واریت کے اندر پڑے رہیں, اور کافر جو ہیں وہ اپنی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. اب صرف ایک عورت نے 60,000 مسلمانوں کو عیسائی کیا ہے. آپ خود بتائیں, جو آپ اعتراض کر رہے ہیں فرقہ واریت کے اندر, کہ آپ نے کتنے کافروں کو مسلمان کیا ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں. آپ صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں اور کچھ بھی نہیں جانتے. آپ نے اعتراض کر دیا, ویڈیو ریکارڈ کروا دی اور اپلوڈ کر دی, بس. باقی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے کافروں کو مسلمان کیا ہے, اور کتنا دین کے اوپر کام کیا ہے, کتنا فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کام کیا ہے. کچھ بھی نہیں, فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو کافر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں, اور یہ تبلیغ والے جا رہے ہیں, اور ایسے ایسے لوگوں کو جو بڑے بڑے ان کے کام کرنے والے, تبلیغ کرنے والے اپنے مذہب کی, ان کے ہاتھوں وہ مسلمان ہو رہے ہیں. اور آپ جو ہیں مثال دے رہے ہیں طنز کے طور پر, طنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی تھے, ان کا قرآن نہیں سنا. تو اس لیے تھوڑی سی اس بارے میں آپ بیٹھ کے سوچیں, تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں. انشاءاللہ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ میں نے غلط کیا ہے.